زندگی میں بیٹے کی ملکیت میں گھر کیسے دیں؟ اگر والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو گھر یا پلاٹ سپرد کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ اس کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ سمیع اللہ، گجرات، انڈیا سے۔ دیکھو، والد اگر زندگی میں بیٹوں کو جائیداد دے رہا ہے، بیٹیوں کو نہیں دے رہا، تو یہ کوئی اچھا کام، چنگا کام نہیں ہے۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے، خادم ہے، میں وہ ہبہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ایک بیٹے کو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دوسرے کو بھی گفٹ کر رہے ہو؟ وہ صحابی آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں، تو آپ نے فرمایا کیا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جور پر، ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اعدلوا بین اولادکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فی اولادکم یا بین اولادکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اسی وجہ سے فتویٰ ہے اسی پر کہ عام حالات میں والدین پر لازم ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی فرق نہ کریں، ان میں برابری کریں۔ تو ہر چیز میں برابری۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنے بیٹے کو صبح ناشتہ میں روٹی کھلاتے ہیں تو بیٹی کو بھی اتنی روٹیاں کھلاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو آدھی، ایسا تو نہیں ہوتا، برابر برابر کھلاتے ہیں۔ وراثت میں جو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو آدھا، وہ مرنے کے بعد ملے گا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو گفٹ ہے، ہبہ ہے، ہبہ میں تو برابری ہے۔ تو ہبہ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکے کو 2 جوڑے بنا کے دے رہے ہیں، لڑکی کو 1 جوڑا بنا کے دے رہے ہیں، لڑکے کو 2 پلاٹ دے رہے ہیں، لڑکی کو 1 پلاٹ دے رہے ہیں۔ ہبہ میں سب اولاد آپ کے نظر برابر ہے۔ وہ وراثت میں مرنے کے بعد ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے پھر ہوتا ہے، اس کے لاز، اس کے قوانین الگ ہیں۔ زندگی میں جب بھی باپ اپنی جائیداد یا کوئی گفٹ دے گا اپنی اولاد کو، تو چاہے اس کو وہ وراثت کا نام دے، لیکن وہ عمل ہبہ اور گفٹ ہی کہلائے گا، لہذا اس پہ گفٹ کے حکام جاری ہوں گے۔ تو اس میں نارملی برابری ضروری ہے۔ ہاں، کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے رہا ہے، معقول وجہ سے، تو وہ جائز ہے، کیونکہ یہ پھر ظلم نہیں کہلاتا۔ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا یا بیٹی بہت زیادہ خدمت گزار ہے، آپ خدمت سے خوش ہو کے اس کو زیادہ دے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس نے بہت خدمت کی اور ایک نے آپ کو رلایا ہے، خدمت نہیں کی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دیندار بہت ہے، دوسرا کبابی، شرابی کبابی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پیسہ دیا تو اڑا کے کھا جائے گا، اور بڑا چور بنے گا، یہ اور بڑا ڈاکو بنے گا، ظلم کرے گا معاشرے میں۔ تو دینداری کی بیس پہ آپ نے ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے۔ یا تیسری چیز ہوتی ہے ضرورت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دینا۔ بعض دفعہ لڑکا جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، کما رہا ہے، بزنس ہے اس کا اچھا، بیٹی آپ کی شادی ہو کے غریب خاندان میں گئی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے بیٹی کو زیادہ دے دیا، بیٹے کو کم دے دیا۔ تو اس میں کسی کو ترجیح نہیں دے رہے آپ بیٹا یا بیٹی ہونے کی بیس پہ، بلکہ یہ ترجیح ضرورت کی بیس پہ ہے۔ تو بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پہ نہیں، ضرورت کی بیس پہ آپ ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو بیٹی کو ضرورت زیادہ تھی، آپ نے وہاں زیادہ دے دیا۔ بعض دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے، بیٹی بڑے خاندان میں گئی ہوتی ہے اور بڑی مالدار ہوتی ہے، اور بیٹا بعض دفعہ غریب ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں بیٹے کو زیادہ دے دیا، بیٹی کو کم دے دیا کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو اس بیس پہ تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، کوئی بیس ہی نہ ہو، خام خواہ میں اٹھا کے ساری جائیداد بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا بیٹوں میں ایک کو دے دی باقیوں کو نہیں دی، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے، یہ بہت بری حرکت ہے۔ اس سے اولاد کے دل میں والدین کے خلاف نفرت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہونے تو نہیں چاہیے، اولاد کو چاہیے صبر کرے، ابا جس کو بھی دے دیں، لیکن بہرحال اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ لیکن باپ اگر دے گا تو وہ بیٹا مالک بن بہرحال جائے گا، خوب سمجھ لیں۔ باپ نے اگر غلط کیا، ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ایک بیٹے کو بہت زیادہ دے دیا، تو جب دے کے ہینڈ اوور کرے گا تو بیٹا مالک بن جائے گا۔ وہ صحیح کیا غلط کیا ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا شرعی حکم بہرحال مرتب ہوگا۔ جب دے دیا تو بیٹا مالک بن جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر والد کسی بھی بیس پر بیٹے کی ملکیت میں گھر دینا چاہتا ہے، معقول بیس ہو یا نامعقول ہو تو ہم اس کو منع کریں گے، لیکن اگر معقول ہے تو جائز ہے یہ۔ لیکن ہبہ کے اصول یہ ہیں کہ خوب سمجھ لیں، اگر باپ اپنی اولاد کو کوئی بھی چیز اس کی ملکیت میں دینا چاہتا ہے تو خوب سمجھ لیں، ڈاکومنٹیشن میں نام چینج کر دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کہ یہ گھر میں نے تمہیں دے دیا یہ بھی کافی نہیں ہے۔
ہبا میں قبضہ ضروری ہے، قبضہ خوب سمجھ لیں. یہ آج کل اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لہذا پھر باپ کے مرنے کے بعد بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نام کرانا نہ کرانا یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ بے شک مکان نام نہ کرائیں، پھر بھی بیٹے کی ملکیت میں شرعی طور پر وہ مکان آ سکتا ہے. بے شک آپ نے نام نہیں کرایا. نام کرانا تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ لڑکا لڑکی جب ایجاب و قبول کرتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں. بے شک وہ نکاح نامے پہ سائن نہ کریں، پہلے زمانے میں تو نکاح نامے ہوتے ہی نہیں تھے. تو نکاح نامے کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بعد میں جھگڑوں سے بچنے کے لیے اور گورنمنٹ کے ہاں شو کرانے کے لیے کہ ہم میاں بیوی ہیں، لیکن شرعی طور پر وہ زبانی ایجاب و قبول سے میاں بیوی بن جاتے ہیں. بے شک وہ نکاح نامہ نہ بنائیں، بلکہ فیک نکاح نامہ بنا دیں، جھوٹا نکاح نامہ بنا دیں، شوہر کا نام میں کوئی اور ڈال دیں، اور یا شوہر کا وہی نام ہو بیوی کا نام چینج کر دیں، تو جھوٹا نکاح نامہ ہوگا، اس میں جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، لیکن میاں بیوی وہ پھر بھی رہیں گے کیونکہ زبانی ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ ہبہ کرنا یا گفٹ کرنا یہ بھی ایک شرعی تصرف ہے. اس کے لیے ڈاکومنٹ میں بیٹے کے نام مکان کرنا ضروری نہیں ہے، کر دینا چاہیے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچیں. لیکن اگر کسی باپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنا گھر بیٹے کو ہبہ کیا اور یہ کہنے کے بعد اس کو قبضہ بھی دے دیا، تو قبضے میں آنے کے فوراً بعد بیٹا اس کا مالک بن جائے گا، اور باپ کے مرنے کے بعد پھر اس مکان میں وراثت جاری نہیں ہوگی، چاہے یہ مکان باپ کے نام ہی کیوں نہ ہو. لیکن مالک اس کا بیٹا بن جائے گا. مفتیوں سے پوچھیں گے، مفتی کہیں گے اس میں وراثت نہیں ہے، بیٹا اس کا مالک بن چکا ہے. تو اس لیے جب بھی جائیداد اپنی اولاد میں کسی کو دیں یا مکان ہبہ کریں تو زبانی کہنے کے بعد اس کو ہینڈ اوور کر دیں. اب ہینڈ اوور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوب سمجھ لیں کہ ہبۃ المشغول جو ہے نا، المشغول بملک الغیر، تو جب تک کوئی چیز ملک غیر کے ساتھ مشغول ہوگی اس میں قبضے کا تحقق نہیں ہوگا. گاڑی زبان ہے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ پگڑی میرے سر پہ رکھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ میں نے فلاں کو گفٹ دے دی، تو یہ کہنے سے نہیں ہوگی جب تک میں ہاتھ میں پکڑاؤں گا نہیں ان کے، یا ان کے سر پہ نہیں رکھوں گا، تو اس وقت تک یہ قبضہ تمام نہیں ہوگا. ایک بات. نمبر 2، اگر میرے پاس کوئی تھیلا ہے جس میں میرا سارا سامان پڑا ہوا ہے، میں نے کہا یہ تھیلا میں نے آپ کو گفٹ کیا، سامان نہیں صرف تھیلا، تو میں تھیلا جب ان کو پکڑاؤں گا تو بھی قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تھیلا مشغول بملک الواہب ہے، یعنی اس تھیلے کے اندر سامان میرا پڑا ہوا ہے. تو خالی تھیلا ان کے ہاتھ میں پکڑانے سے یہ مالک نہیں بنیں گے کیونکہ قبضہ نہیں ہوا. وجہ اس کی ہے کہ تھیلے میں سامان تو میرا پڑا ہوا ہے سارا. جیسے جس کا سامان گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے نا، قبضہ اس کا سمجھا جاتا ہے. کرایہ دار کا قبضہ ہے گھر میں، کیا مطلب کرایہ دار گھر میں موجود ہے؟ نہیں جی، اس کا سامان پڑا ہوا ہے. تو میرا سامان جب تک میرے تھیلے میں رہے گا تو یہ تھیلے کا قبضہ میرا ہی سمجھا جائے گا، ان کا نہیں سمجھا جائے گا یا کسی اور کا نہیں سمجھا جائے گا. تو جب تک موہوب چیز مشغول بملک الواہب ہے اس وقت تک اس موہوب چیز کے قبضے کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا، قبضہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی واہب جو ہے اس اپنی ملکیت سے اس کو خالی نہ کر لے. تو جب میں تھیلے سے اپنا سامان نکال لوں گا پھر تھیلا ان کو پکڑاؤں گا تو پھر یہ تھیلے کے مالک بنیں گے، اس سے پہلے قبضے کا تحقق نہیں ہوتا. تو گھر کا بھی یہی حکم ہے. اب ابا نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ گھر میں نے فلانے کو دے دیا، فلانے نے قبول کیا، جی قبول ہے ماشاءاللہ ابا آپ نے ہمیں گھر دے دیا، لیکن ابا خود بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابا کا سارا فرنیچر اس میں پڑا ہوا ہے. تو 100 دفعہ کہتے ہیں بیٹا گھر میں رہنا بھی شروع کر دے تو بھی گھر کا بیٹا مالک نہیں بنے گا. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ اس پہ قبضہ ابھی تک ابا ہی کا ہے، کیونکہ سارا فرنیچر ابا کا پڑا ہوا ہے، خود بھی ابا اس میں موجود ہیں. تو جب تک ابا اپنے قبضے سے اس گھر کو خالی نہیں کریں گے، اپنی چیزیں نکالیں گے نہیں اس گھر سے، اور گھر مکان خالی کر کے جب تک بیٹے کے حوالے نہیں کریں گے اور بیٹا اس میں جائے گا نہیں، اس وقت تک بیٹے کا قبضہ سمجھا نہیں جائے گا. خوب سمجھ لیں. تو اس لیے اس میں طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹے کو آپ نے مکان دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ سارا فرنیچر باہر نکالنا ہے. آپ خود بھی یعنی باپ خود بھی باہر نکلے گا، بیٹے کو کہے گا یہ چابیاں، اور بیٹا ایک دفعہ اس مکان میں جائے گا. یہ عمل چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہو، اس کے بغیر قبضہ نہیں ہوگا. اب اگر آپ اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں کہ اب کون پورا فرنیچر باہر نکالے گا پھر واپس اندر لے کر آئے گا،
ظاہر ہے آپ نے پھر تو دوبارہ اسی میں لے آئیں بے شک، لیکن ایک دفعہ قبضہ تو کریں نا. تو دوبارہ اب یہ تکلف سے اتنے لمبی چوڑی ٹینشن کون پالے گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ فرنیچر سمیت بیٹے کو مکان ہبہ کر دیں. جیسے میرے پاس تھیلا ہے اس میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں میرے، تو میں کہوں یار یہ تھیلے سے کپڑے نکالوں گا، پھر تھیلا دوں گا، پھر تھیلا اس سے عاریتاً ادھار لے کے دوبارہ اپنے کپڑے ڈالوں گا، تو چھوڑو یہ کپڑے سمیت تھیلا آپ کو ہدیہ ہے. تو یوں کر لیں گے تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں رہے گی. تو ابا کو چاہیے کہ جو کچھ سامان گھر میں پڑا ہوا ہے ابا بیٹے سے کہہ دیں کہ بیٹا یہ پورے سامان سمیت میں نے گھر تمہیں گفٹ میں دے دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ابا 1 سیکنڈ کے لیے باہر نکل جائے تو، اور بیٹا اندر چلا جائے. تو یہ ایک تدبیر اختیار کریں گے تو اس سے بیٹے کا شرعی قبضہ مکمل ہو جائے گا، بیٹا اس کا مالک بن جائے گا. پھر قانونی پیچیدگیوں سے اور لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈاکومنٹ میں بھی بیٹے کا نام ڈال دیں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، ورنہ کم از کم ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھ تو دیں کہ یہ میں زندگی میں اس کو ہبہ کر چکا ہوں اور قبضہ بھی دے چکا ہوں. تو یہ تکلف ضروری ہے. تو مکان کو فرنیچر اور سارے سامان سمیت ہبہ کر دیا کریں تو وہ اس سے زیادہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اگر ہبہ کرنے کا دل نہیں چاہتا تو بیٹے سے کہیں یہ فرنیچر مجھ سے خرید لو، تو پہلے بیٹا فرنیچر خریدے گا، اس کی ملکیت میں آئے گا فرنیچر، پھر باپ جو ہے مکان ہبہ کرے گا. تو اس طرح سے وہ قبضے کا تحقق ہو جائے گا.